اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کہہ دیجئے تحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں ہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا اور ربکم رب ہے تمہارا ولنا اور ہمارے ہیں اعمالنا ہمارے اعمال ولکم اور تمہارے لیے ہیں اعمالکم تمہارے اعمال ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے اتحاجوننا ہا جیم سے نکلا ہے، تو کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، اس طرح کا بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے، یا پھر کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو یا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے۔ روٹ اس کا ہا جیم جیم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں باقی کوئی لفظ نیا نہیں ہے، بس یہی ایک لفظ نیا ہے۔ تو اس آیت کا پہلے نمبر پہ دیکھیں شان نزول۔ جب یہودوں نے سارا مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم میں بھی آئے اور ہمارے دین پر تھے اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیت نمبر 139 کیا اس کا میسج ہے، تھیم کیا ہے، آیا ہم پڑھ چکے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اب کل اتحاجوننا سے لے کر ہم جاتے ہیں یہاں تک ولنا اعمالنا، یہاں تک ایک ہی بات کا تذکرہ ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو کل اتحاجوننا میں کیا ہم تم سے جھگڑا کرتے ہیں، یا یہ مطلب یہ جھگڑے کی بات ہے، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ اس میں ہے کہ جھگڑا بیسیکلی یہودی اور عیسائی بھی آپس میں کرتے تھے، جیوز اینڈ کرسچن آلسو یوز ٹو ڈو دس، تو وہ بھی آپس میں کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی، ٹھیک ہے، یہ خود ان کے آپس میں ہی تکرار نہیں ہوتی تھی، وہ مسلمانوں سے بھی کرتے تھے۔ فی اللہ کس بارے میں، اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اتنے کی بات ہے۔ اس میں کیا ہو رہی ہے، یہودی یا عیسائی آپس میں جھگڑا کرتے تھے، یا پھر وہ مسلمانوں سے بھی اس ٹاپک پہ آ کے بعد جو ہے بحث شروع کر دیتے تھے۔ فی اللہ کس بارے میں، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں۔ یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور پھر تم کہتے کیا ہو، کہتے ہیں یہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہو سکتا، الجنت جنت میں، الا مگر من کانا یہودا او نصارا، مطلب جو کوئی یا تو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو۔ تو انہوں نے یہ، بلکہ ان کا اسلوب ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اور یہ کہتے ہیں پھر کونو ہودن او نصارا تہتدو، یہ بھی ہم دیکھ کے آ چکے پچھلے لیکچر میں، آیا نمبر 135، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آیا نمبر 135 میں انہوں نے یہ کہا، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہی ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ، لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خالص جو محبت ہے وہ کب حاصل ہو سکتی ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال سے ہی ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے۔
دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم شرک کرتے ہو۔ کیا ہے جی؟ اس میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور تم شرک کرتے ہو۔ یہ ہے جی اس پوری آیت کا آپ کے سامنے میسج۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔